بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے والے کا وضو اور نماز۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے رکھنے کے بارے میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں ابو داود کی ایک حدیث ذکر کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، جاؤ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ نے مجھے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ وضو اور نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔ امید ہے آپ اس کی مزید وضاحت فرمائیں گے۔ بحرین سے سوال آیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث کا ہم نے حوالہ دیا تھا اس کے الفاظ یہ نہیں کہ اس شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ نماز عند اللہ مقبول نہیں۔ حدیث کے ترجمے میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بہرحال قبولیت اور صحت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحت کا تعلق عام طور پر ظاہری افعال و ارکان سے ہوتا ہے، جبکہ قبولیت کا زیادہ تر تعلق عمل کرنے والے کے باطن، یعنی اس کی نیت، خشوع و خضوع کی کیفیت اور اخلاص وغیرہ سے ہے۔ جو چیز صحیح ہو، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شرف قبولیت سے بھی نوازی جائے، وہ باعث اجر و ثواب قرار پائے۔ اگر کوئی شخص نماز میں اس کے تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی صحیح طریقے پر کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز کو صحیح کہا جائے گا، اس کے باطل یا فاسد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اگرچہ ریاکاری کی بنا پر، خشوع و خضوع کے نہ ہونے یا اس جیسی دوسری مذموم صفات یا حرکات کے پائے جانے کی وجہ سے وہ نماز بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازی نہ جائے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والوں کی نماز انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے اور رات کو قیام کرنے والوں کے حصے میں صرف رات کا جاگنا ہی آتا ہے، نماز اور قیام کے ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ بعض روزہ داروں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کے اعمال نامہ میں بھوکا پیاسا رہنا ہی لکھا جاتا ہے، روزے کے ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں۔ پھر جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے رکھنا تکبر کی علامت ہے، اور تکبر مذموم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اس لیے کہ ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ نماز میں بندہ حقیقتاً اپنے عجز اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعتراف کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے اپنی بڑائی اور تکبر کا مظاہرہ اپنے کسی عمل سے کرے تو ظاہر ہے کہ ایسی نماز کیسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی و پرہیزگاری کی تعلیم کی غرض سے اس صحابی کو جن کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، بار بار یہ حکم دیا کہ جاؤ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو۔ سنن ابو داود کی روایت کے الفاظ ہیں، ایک دفعہ ایک شخص ٹخنے سے نیچے چادر لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پھر وضو کر لو۔ چنانچہ وہ گیا اور دوبارہ وضو کیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ پھر وضو کر لو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور پھر سے وضو کر کے آیا۔ اس موقع پر ایک دوسرا شخص بولا، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، دراصل یہ شخص اس حالت میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس نے چادر ٹخنے کے نیچے لٹکائی ہوئی تھی، اور حقیقت یہ ہے اللہ پاک کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا کہ جو اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکائے رکھے۔ یہ حکم اس لیے نہیں تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نماز فاسد و باطل ہو گئی، بلکہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا، اور ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ اس تشریح سے یہ بات ہرگز نہ سمجھی جائے
کہ نماز، روزہ یا دیگر عبادات میں ان چیزوں سے بچنے کی زیادہ ضرورت یا اہمیت نہیں جو اس عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہوں، بلکہ غور کرنے سے یہ حقیقت بآسانی سمجھی جا سکتی ہے کہ نماز اور روزہ وغیرہ کو مقبول و مفید بنانے کی فکر اور کوشش کرنا ہی اصل اور مقدم ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ پتہ نہیں ہماری نماز وغیرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں، اور ہم ایسی عبادت کہاں کر سکتے ہیں جو شرف قبولیت سے نوازی جائے، اس طرح کے خیال سے فرائض میں لاپرواہی کسی طرح درست نہیں، اور یہ زیادہ موجب گناہ اور باعث وبال ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اپنی استطاعت کی حد تک عبادت کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے کر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتا رہے اور بندگی و اطاعت رب میں مزید کمال پیدا کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔